السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں اسپین کی جانب سے مزید یورو فائٹر ٹائفون خریدنے سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ ایک ایشین کنٹری کی جانب سے اسرائیلی جیمنگ پارٹ کی ایکوزیشن، رشین ICBM کی اپڈیٹ، چین کی تائیوان کے قریب لارج سکیل ایکسرسائز، روسی دفاعی نظام کا میزائل اپنے ہی لانچر پر آ گرنے کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اسپین نے اپنی ایئر فورس کے لیے مزید 20 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ان یورو فائٹر ٹائفون میں سے 16 سنگل سیٹ اور 4 ڈیول سیٹ ویریئنٹ ہوں گے۔ ان 20 طیاروں سے اسپینش ایئر فورس کے زیر استعمال F-18 طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ ان یورو فائٹر ٹائفونز کی ایکوزیشن کے بعد اسپین کی ایئر فورس کے پاس ان طیاروں کی ٹوٹل تعداد 90 ہو جائے گی۔ ان 20 طیاروں میں سے پہلے کی ڈلیوری 2026 کی پلان ہے۔ اس ایکوزیشن کی مالیت $2.04 بلین بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ان ٹائفونز کی ایکوزیشن کی ابتدائی منظوری 14 دسمبر 2021 کو دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت ترکیہ بھی اس جیٹ کو سیریسلی کنسیڈر کر رہا ہے، تاہم ابھی تک اس بارے میں کوئی آفیشیل اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ US ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے آسٹریلیا کے لیے نارتھروپ گرومن کے تیار کردہ اینٹی ریڈیشن میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ اس AGM-88E2 میزائل اور متعلقہ ایکوپمنٹ کی مالیت $94 ملین بتائی گئی ہے۔ اپروول کے مطابق آسٹریلیا کے زیر استعمال گرولر طیاروں کے لیے 15 ایڈوانسڈ اینٹی ریڈیشن گائیڈڈ میزائلز فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی حکومت نے یوکرین کے لیے 18 پیٹرول بوٹس کی ڈلیوری کی منظوری دے دی ہے۔ حالیہ بوٹس کی منظوری $450 ملین پیکج کا حصہ ہے۔ مارک 6 نامی 18 پیٹرول بوٹس بہت جلد یوکرین کو ڈلیور کی جائیں گی۔ مارک 6 84 فیٹ لمبی اور 10 کریو ممبرز کے علاوہ ضرورت پڑنے پر 8 مزید پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس پر 2 ریموٹ کنٹرول MK38 کی 25 ملی میٹر کی گنز، 6 M250 کیلیبر گنز اور M134 منی گنز شامل ہیں۔ ان بوٹس کی ٹاپ سپیڈ 35 ناٹس یعنی 65 کلومیٹر پر آور اور رینج 600 ناٹیکل مائلز بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس $450 ملین پیکج میں ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے کچھ یونٹس بھی یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 4 ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم یوکرین کو چند روز پہلے ہی ڈلیور کیے گئے ہیں۔ چین کی ایئر فورس نے نیوی کے ساتھ مل کر جوائنٹ میری ٹائم اور ایریل ایکسرسائز کا انعقاد بدھ اور جمعرات کے روز کیا۔ اس مقصد کے لیے 2 درجن سے زائد ایئر کرافٹ کو چائنیز نیوی کی وار شپس نے جوائن کیا۔ یہ مشترکہ مشق جزیرہ تائیوان کی مشرقی اور جاپان کی جنوب کی طرف کی گئیں۔ اس ایکسرسائز میں چائنیز نیوی کی ٹائی 52D ڈسٹرائر، ٹائی 56A کارویٹس اور ٹائی 54A فریگیٹس نے حصہ لیا۔ رشین میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ روس اس سال کے آخر تک اپنے پہلے سرمد انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو کامبیٹ ڈیوٹی کے لیے ڈپلائے کر دے گا۔ سرمد ہیوی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو پہلے ہی کامیابی سے ٹیسٹ لانچ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ واضح رہے کہ روسی فوج کو S-500 لانگ رینج اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کی فراہمی پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے۔ جہاں تک سرمد ICBM کا تعلق ہے تو اس کو گزشتہ برس اپریل میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اس بیلسٹک میزائل کو RS-28 بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 10 ٹن وزنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل وار ہیڈ دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈلیور کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فرانس نے اپنی آرمی کے لیے امریکی ساختہ لیوٹنگ منیشن فوری طور پر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایرووائرنمنٹ کے سوئچ بلیڈ لیوٹنگ منیشن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سوئچ بلیڈ کو اگلے 6 ماہ کے اندر فرینچ آرمی کی سروس میں شامل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سوئچ بلیڈ لیوٹنگ منیشن اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے مختلف ورژن کی رینج 30 سے لے کر 50 کلومیٹر ہے اور یہ 2 سے 4 گھنٹے تک کی انڈیورنس رکھتے ہیں۔ لیوٹنگ منیشن کی افادیت خاص طور پر ناگورنو کراباخ کی 2020 میں ہونے والی لڑائی میں دیکھنے کو ملی تھی اور اس کے بعد سے
اس کو فیلڈ کیے جانے سے متعلق مختلف آرمڈ فورسز کی طرف سے تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کو ایک ایشین کنٹری کی طرف سے اسکارپیس ایئر بورن سیلف پروٹیکشن جیمر پاڈ کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اس جیمنگ پاڈ کو ہر طرح کے ریڈار گائیڈڈ ویپنز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کی طرف سے ایک پاڈ کو ہر ٹائپ کے ایئر کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ جیمنگ پاڈ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس تھریٹس کے خلاف متعلقہ ایئر کرافٹ کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ کانٹریکٹ کس ملک کی طرف سے ایوارڈ کیا گیا ہے، تاہم انڈین ایئر فورس کے لیے ان جیمنگ پاڈ کی ایکوزیشن کے قوی امکانات ہیں۔ یوکرین کے لوہانسک ریجن میں تعینات رشین ایئر ڈیفنس سسٹم کو حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں روسی ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے فائر کیا جانے والا میزائل چند سیکنڈ فضا میں بلند ہونے کے بعد واپس لانچر کی طرف آ گرا، تاہم اس کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی قسم کے نقصان کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں۔ ابھی تک میزائل کی ٹائپ کا پتہ تو نہیں چلا، لیکن یقینی طور پر لانچ فیز کے وقت اس میزائل کے سیکر نے کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ واپس لانچر کی طرف آ گرا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اس قسم کا حادثہ 2018 میں سعودی عرب کے زیر استعمال پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی پیش آیا تھا۔ بیکر کمپنی کی جانب سے ترک لینڈ فورسز کو 6 مزید TB2 ڈرونز ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ان تمام TB2 ڈرونز کے ساتھ بھی ایساسان کا کیٹس یعنی کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم نصب تھا۔ اس سے پہلے لینڈ فورسز کو فروری میں کی جانے والی ڈیلیوریز میں بھی ان ڈرونز پر اسی سسٹم کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا۔ ابتدائی انسپیکشن اور ایکسیپٹنس پروسیجر کے بعد ان 6 TB2 ڈرونز کی لینڈ فورسز کی انوینٹری میں شمولیت جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ جرمن ساختہ PZ-8 2000 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر یوکرین کو ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ جرمنی کے علاوہ نیدرلینڈز نے بھی یوکرین کو مزید 5 PZ-8 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر ڈیلیور کی ہیں۔ گزشتہ دنوں جرمنی کی جانب سے یوکرین کو اب تک فراہم کیے گئے ویپنز کی تفصیلات جاری کی گئی تھیں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مزید ویپنز آنے والے چند روز میں یوکرین کو ڈیلیور کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے یوکرین کو M109 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور M777 ٹوڈ ہوئٹزرز اور متعلقہ ایمونیشن بھی فراہم کیے تھے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔